اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ رب وہ ہے جس نے ہر چیز تخلیق کی، پھر اسے ہدایت دی، اسے راستہ دکھایا۔ ناظرین کرام، قرآن کا راستہ جو قرآن نے انسانوں کے لیے متعین کیا ہے، اس راستے کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالوں کے ذریعے سے آج میں اپنی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے کہ ہر مخلوق کو اس کے مقصد تخلیق کی تکمیل کے لیے واضح لوکیشن یا روڈ میپ دیا ہے۔ یعنی اللہ نے ہر شے پیدا کر کے گویا کہ اس کا روڈ میپ جو ہے نا، اس کو متعین راستہ جو ہے وہ سجا دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، انسان اللہ کی تمام مخلوق میں شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مخلوقات پر بزرگی اور شرف عطا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو اپنی ساری مخلوقات سے ممتاز حیثیت دی ہے اور سب پر اسے فضیلت بخشی ہے۔ انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اللہ نے اسے خلافت اور نیابت کی ذمہ داریاں ادا کرنے اور اپنے مقصد تخلیق کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے جس ہدایت کا انتظام کیا ہے، وہ ہدایت انبیاء اور رسولوں کے ذریعے لوح محفوظ سے بذریعہ وحی الہی بھیجی جاتی ہے، اور اس ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ تو ناظرین، ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے اور قائم رہنے کے لیے کتنی مرتبہ دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم دکھا، اور صراط مستقیم پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن میں نے بھیجا ہی اس لیے، نازل ہی اس لیے کیا، تمہیں دیا ہی اس لیے کہ یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک خشک لکڑی اٹھائی اور زمین پر اپنے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس خط کے دائیں اور بائیں آڑے ٹیڑھے خطوط کھینچے، پھر فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو خط ہے، یہ سیدھا خط میرا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پس تم اس سیدھے راستے پر چلو، اس راستے کا اتباع کرو، دائیں اور بائیں کے جتنے راستے ہیں ان پر مت چلو، یہ تمہیں سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ سیدھا خط میرا راستہ ہے، اور دائیں اور بائیں کے سب راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ ناظرین، اسی بات کو ایک اور موقع پر سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صراط مستقیم اور سواء السبیل میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ آج حب رسول اور عشق مصطفیٰ کی آڑ میں ہم نے ایسے راستے اور ایسے کام، ایسے اعمال اور ایسے عقائد اختیار کر لیے ہیں کہ صحابہ کرام اگر ایسی حرکتیں کرنے والوں کو دیکھ لیں تو وہ ہمیں مسلمان ماننے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوں گے، الیاذ باللہ۔ یاد رہے کہ صراط مستقیم ہی جنت کا راستہ اور جنت ہماری حقیقی منزل ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوگا اسے جنت کا وارث بنا دے گا، اور وہ راضی ان لوگوں سے ہوگا جو اس کے دیے گئے روڈ میپ اور لوکیشن کے مطابق زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اس سے ملاقات کریں گے۔ آج کسی عارضی دنیاوی مقام تک پہنچنے کے لیے ہم ایک لوکیشن استعمال کرتے ہیں، اس کی ہدایات کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب ذرا یہاں رک جائیے، غور کیجئے، سوچئے کہ ہماری حقیقی اور مستقل منزل اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہے۔ کیا ہم قرآن کی ہدایات کو اسی لوکیشن کی طرح فالو کرتے ہوئے زندگی کی حقیقی منزل کی طرف رواں دواں ہیں؟ لوکیشن والی یا والا ہمیں کہتا ہے لیفٹ تو ہم فوراً بائیں مڑ جاتے ہیں، اور اگر کہتا ہے رائٹ تو ہم فوراً دائیں مڑ جاتے ہیں۔ جہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے رک کر جائزہ لیتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، دعائیں تو اللہ سے کرتے ہیں جنت کے حصول کی،
جہنم سے نجات کی۔ اگر کوئی ایسے ہوائی جہاز پر سوار ہو جس نے واشنگٹن یا لندن جانا ہو اور گریا ازاری سے دعائیں کرتے جائے کہ یا اللہ مجھے مکہ اور پھر مدینہ پہنچا دے، تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ ہم تو ایسی دعا کرنے والے کا مذاق اڑائیں گے اور اسے پاگل قرار دیں گے کہ اس کے جہاز کا رخ تو واشنگٹن کی طرف ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مکہ مدینہ پہنچا دے۔ لیکن آج ہماری عظیم اکثریت اس راستے پر چل رہی ہے جو بہرحال صراط مستقیم یا قرآن کا راستہ یا جنت کا راستہ ہرگز نہیں ہے، لیکن ہم ایسا کرنے والوں کو نہ پاگل سمجھتے ہیں، نہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ کسی کو سیاست کا گرو، کسی کو ڈاکٹر اور انجینئر اور کسی کو روشن خیال اور عقل کل کا مالک سمجھتے ہیں۔ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور قرآن کی اہمیت اور مقام کو پہچانیں۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اس کی ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے، دنیا میں اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں اور آخرت میں اندھے کر کے جہنم رسید کر دیے جائیں گے، اعوذ باللہ۔ آئیے ایک اور مثال سے قرآن کے مرتبے اور مقام اور اپنے ساتھ قرآن کے تعلق کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہ بات جان چکے ہیں اور سب اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ ایک طالب علم جو اس نے امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، اس کو ایک سال کے لیے ایک سلیبس دیا جاتا ہے، اس سلیبس کو پڑھ کر سمجھ کر اس نے امتحان پاس کرنا ہے۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ اس سلیبس کے ساتھ اس طالب علم کے تعلق کی نوعیت کیسی ہوتی ہے۔ 6-8 گھنٹے وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد گھر آتا ہے، ٹیوشن پر ہم اسے بھیجتے ہیں، والدین پڑھے لکھے ہوں تو وہ اسے سمجھاتے ہیں، ایک لفظ اگر اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھے بغیر وہ آگے نہیں چلتا، اس لیے کہ اس نے سال کے بعد امتحان پاس کرنا ہے۔ اب میں اور آپ ذرا اپنا جائزہ لیں، آج ہم مسلمان جن کو اس دنیا کی امتحان گاہ میں پہلا اور آخری چانس دے کر بٹھایا گیا ہے، اور ہمیں جو سلیبس دیا گیا ہے، ہمیں جو نصاب دیا گیا ہے اس امتحان کی تیاری کے لیے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ کیا اللہ کی اس کتاب کے ساتھ میرا اور آپ کا، امت مسلمہ کا، ہمارے ہر فرد و بشر کا ویسا تعلق ہے جیسا ایک طالب علم کا اپنے سلیبس اور اپنے نصاب کی کتابوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ جس طرح وہ ان کو سمجھ کر ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، کیا ہم قرآن کو اسی طریقے سے محنت کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں اور امتحان میں بہترین کامیابی کے لیے نیری خواہش؟ جی تو ہمارا حال کیا ہے؟ ناظرین اکرام، ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھ کر اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ہم میں سے عظیم اکثریت وہ ہے جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ سرسری بھی اس قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا ہے اور اللہ سے جنت کے سوال اور جہنم سے نجات کی متمنی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ اللہ نے جنت کا راستہ بھی بتا دیا، جہنم کے راستے سے بھی خبر کر دیا، اس کی پوری وضاحت اور نشاندہی کر دی، اور یہ قرآن کا راستہ صراط مستقیم اور سواء السبیل وہ ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے جانے والا راستہ ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہماری منزل ہے۔ یہ قیامت کے دن یہ اللہ کی کتاب ہمارے حق میں حجت بنے گی یا ہمارے خلاف حجت بنے گی؟ القرآن حجت لک و علیک۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہ قرآن قیامت کے دن میرے حق میں شفاعت اور سفارش کرے گا یا میرے خلاف شکایت کرے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔